فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي والعاكفين والركع السجود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز مكرم محترم سامعین عزام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی دعوت اور بے کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. بارگاہ بے نسبت میں التجا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کیسے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین اللہم آمین. اور تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. آج 6 اکتوبر 2023 جمعہ المبارک کا عظیم دن ہے اور بالترتیب یہ سیرت کے موضوع میں آج ہمارا تقریباً 7واں جمعہ ہے. کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی اس دنیا میں انبیاء اور رسول بھیجے ان کی سیرت، ان کی شریعت، جو ان کو احکامات دیے، جو کتابیں دی، ان میں سے بعض کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں کیا اور اکثر کا تذکرہ قرآن مقدس میں نہیں کیا. بے شک بے شک. پورے قرآن میں 25 انبیاء کے نام موجود ہیں، 18 انبیاء کے کچھ واقعات موجود ہیں. بہت سے ایسے نبی ہیں، 7 نبی ایسے ہیں جن کا نام تو قرآن میں موجود ہے لیکن کوئی تفصیلی واقعہ ان کا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ذکر نہیں. کچھ انبیاء کی سیرت کو تو محفوظ کیا گیا لیکن جو پہلے انبیاء تھے ان کی سیرت وہی محفوظ ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ذکر ہے. بے شک بے شک. لیکن سب سے آخر میں آنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کے مراحل کو لوگوں نے محفوظ کیا، اپنی کتابوں کی زینت بنائی نبی علیہ السلام کی
ہزاروں دنیاوی وہ سیرت کا پہلو یا آپ کی صفات میں سے کسی ایک پہلو کو بھی بیان کرنا چاہیں تو پیغمبر کی سیرت اور صورت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک بے اس شک لیے کہ جس طرح قرآن ایک آخری کتاب ہے، قرآن کی موجودگی میں اور کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی شریعت کی موجودگی میں کسی اور نبی کی شریعت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک، خاص کر وہ زمانہ جو نبوت کا 23 سالہ زمانہ ہے، ان کو ہر لحاظ سے محفوظ کیا گیا، اس لیے کہ وہ پیغمبر کی زندگی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کریم نے نمونہ رکھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو جو بھی قانون کیا ہے، جو بھی نبی اور رسول ہوتا ہے، اگرچہ نبی اور رسول کو اپنی نبوت اور رسالت کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ نبی اور رسول ہی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب نبوت اور رسالت سے پہلے نبی اور رسول کی حیثیت کیا ہوگی؟ جتنے بھی زمانے کے ولی ہوتے ہیں، ان سب سے بڑا ولی وہ ہوتا ہے جو ہونے والا نبی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنے بھی اس زمانے کے صدیقین اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان تمام میں سب سے اعلیٰ درجے کی وہ ہستی ہوتی ہے جس کو اللہ کریم نے نبوت اور رسالت دی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ نبوت سے پہلے نبی کا درجہ قرآن لوگوں میں سے ہوتا ہے، اولیاء لوگوں میں سے ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کے صدیقین لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کو اپنی نبوت اور رسالت کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ کریم نے نبی اور رسول بنانا ہے، اللہ کے پاس اس چیز کا علم ہے۔ اللہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ابتدا سے ہی اس بندے کو اپنی امان اور حفاظت میں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے اللہ کریم نے یحییٰ پیغمبر کے بارے میں بھی بتایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا، اور ابراہیم پیغمبر کے بارے میں بھی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ۔ نبوت سے پہلے ہم نے ابراہیم کو رشد دیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، عیسیٰ پیغمبر کو بھی ہم نے پہلے سے یہ چیزیں عطا فرمائی تھی۔ بے شک۔ یحییٰ پیغمبر کو بھی یہ چیزیں پہلے سے عطا فرمائی تھی۔ نبی جب تک نبوت اور رسالت نہ اترے، اس سے پہلے تمام تر اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے بڑا ولی، صدیق اور اعلیٰ درجے کا مقرب اللہ بندہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کریم نے نبوت اور رسالت دی۔ بے شک بے شک بے اب شک۔ نبی علیہ السلام سے کوئی نبوت سے پہلے کوئی ایسا کام سرزد اللہ نے نہیں ہونے دیا، بے شک نہیں۔ کوئی ایسا فعل پیغمبر سے ثابت نہیں جو عامت الناس میں پایا جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ کھیل تماشے کی طرف چلے جاتے ہیں، میچوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ وہ نیزہ بازی کے ماہر تھے، گھوڑ دوڑ کے ماہر تھے۔ پھر شادیوں غمیوں کے اوپر وہ لوگ بھی یہ تبلے سرنگی والے معاملات کرتے تھے نبوت سے پہلے۔ عام لوگوں میں جو خوشی کا طریقہ تھا ہر علاقے میں مختلف ہوتا تھا۔ ایسے مواقع آئے، لیکن اللہ کریم نے ایسے کسی موقع پہ پیغمبر کو وہاں پہ جانے نہیں دیا۔ اگر بالفرض کوئی ایسے پوری شریعت میں 2 مواقع ایسے آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گئے اور آپ پہنچے نہیں تھے وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نیند اتاری۔ اللہ اللہ۔
یعنی ابتدا ہی سے اللہ کریم اپنے انبیاء اور رسولوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ بے شک بے اس شک لیے کہ اللہ کے تو علم میں ہوتا ہے یہ میرے نبی اور رسول ہیں، ان کو میں نے نبوت اور رسالت دینی ہے، لیکن نبی کو اپنی نبوت اور رسالت کا ایک لمحہ بھی پہلے علم نہیں ہوتا۔ بے شک بے جیسے شک قرآن نے کیا کہا، میرے نبی وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، میرے نبی آپ کو تو امید بھی کوئی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنا دے گا۔ اگر یہ مانا جائے کہ الیاذ باللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نبوت اور رسالت کا پہلے علم تھا، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کو 40 سال کا زمانہ چھپا کے کیوں رکھا؟ اللہ نے جب نبوت دی ہے فوری حکم دیا، میرے نبی ابھی غار حرا میں نہیں جانا، ابھی جبل صفا پہ کھڑا ہو۔ یعنی نبوت سے جب نبوت نازل ہوئی ایک لمحہ بھی چھپانے کا حکم نہیں ہے۔ ان لوگوں کے یہ نظریات اللہ کی کتاب کے خلاف ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی آپ کو شروع سے ہی پتہ تھا میں نبی اور رسول ہوں۔ اگر آپ کو شروع میں پتہ تھا پھر آپ کا اتنی دیر تک کی مسئلہ ہے۔ اتنی دیر تک نبوت اور رسالت کو چھپانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، میرے نبی آپ کو تو کتاب اور قرآن کے بارے میں، ایمان کی حقیقت کا علم آپ کے پاس نہیں تھا۔ تو رحمتاً من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہوئی ہے سبحان اللہ کہ اس نے تجھے نبوت کا تاج بھی پہنایا اور رسولوں کا امام بھی بنایا، تو اپنی رحمت سے، سبحان اللہ، اور جو تجھے کتاب دی وہ کتاب بھی فرمایا رحمت ہی رحمت ہے۔ بے شک بے شک بے شک، پیغمبر کو ایک لمحہ بھی پہلے اپنی نبوت اور رسالت کا علم نہیں تھا۔ ایک بات، دوسری بات کہ نبی اور رسول جب پیدا ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کے اللہ تعالیٰ اس نبی اور رسول کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو غلط ہو، کیوں اللہ نہیں ہونے دیتا؟ اس لیے کہ پیغمبر کا کوئی استاد اور معلم نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک بے شک، تو لوگ جب آپ نبوت اور رسالت کو بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اگر کوئی ایسا کام کیا ہو زمانہ ماضی میں تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے، اے محمد تو ہمارے ساتھ وہاں پہ کھیلتے رہے، وہاں پہ ایسے کام کرتے رہے، لڑائی جھگڑے میں شریک تھے، آج جس گانا بجانا شادی غمی پہ آپ شریک ہوتے رہے، آج جس چیز کو ناجائز کہتے ہو کیا اس وقت جائز تھی؟ لوگوں نے اعتراض کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ اسی لیے اللہ کریم نے پیغمبر کو ان تمام تر چیزوں سے محفوظ رکھا ہے۔ بے شک بے شک، کیسے حفاظت کی ہے؟ ابن ہشام نے ذکر کیا کہ ابتدا سے لے کے اللہ کریم کیسے حفاظت کرتے رہے پیغمبر کی، سبحان اللہ، ایسی ہزاروں لاکھوں مائیں مل جائیں وہ اپنے بچے کی تربیت ایسی نہیں کر سکتی جو اللہ نے محمد کی تربیت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کیسے پھر کس حالت اور کیفیت میں پیغمبر جوانی کو پہنچے۔ اللہ اللہ، اب ہم کہاں پہ پہنچے تھے؟ ایک جمعہ تو درمیان میں وفات النبی کا آیا نا، اس سے پہلے چھٹا جمعہ جو تھا، ابھی تو ایک ہفتہ گزرا ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا، 20 اونٹ حق مہر رکھے گئے، اور نبی علیہ السلام کی پوری اولاد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہے، سوائے ابراہیم سے وہ ماریہ قبطیہ سے ہیں۔ اور عمر کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا
کہ سیدہ خدیجہ کی عمر 25 سے لے کے 28 سال کے درمیان میں تھی، 40 سال عمر نہیں تھی۔ اب نبی علیہ السلام کو ابن ہشام نے ذکر کیا چند باتیں، بس 2-3 باتیں سنا کے پھر آگے چلیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام جوانی کو کیسے پہنچے ہیں اور کیا کیا معاملات ہوتے رہے۔ فشب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یکلوہ ویحفظ ویہوتہ من اقذار الجاہلیت۔ ابن ہشام نے روایت کو ذکر کیا ہے، فشب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یکلوہ ویحفظ ویہوتہ من اقذار الجاہلیت لما یرید بہ اللہ تعالی حتی بلغ ان کان رجلا لما یرید ان اللہ یفضلہ بکرامت رسالت۔ کہنے لگے نبی علیہ السلام جوانی کو پہنچتے رہے، بچپن سے لے کے بچپن کا زمانہ، پھر مدت رضاعت کا زمانہ، پھر سبوت کا زمانہ، پھر جس وقت جو ہے آپ نوجوانی کی عمر کو پہنچنے لگے، فشب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام جوانی کو پہنچتے رہے، واللہ لیکلؤہ، اللہ کریم نے محمد کو کسی غیر کی پناہ میں نہیں رکھا۔ بے شک بے شک۔ واللہ لیکلؤہ ویحفظ ویہوتہ، اللہ کریم نے محمد کو کسی غیر کی پناہ میں نہیں جانے دیا، نہ تو ماں باپ کا سایہ بھی ختم کر کے، دادے اور چچاؤں کا سایہ بھی ختم کر کے، سارے لوگوں کے سائے ختم کر کے، واللہ لیکلؤہ، اللہ کریم نے محمد کا بھروسہ رکھا ہے تو اپنی ذات کے نیچے رکھا ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکلؤہ ویحفظ ویہوتہ، اللہ کریم خود حفاظت کرتا رہا، کوئی چیز بھی محمد کے قریب نہیں آنے دی ہے۔ ویہوتہ، ہاتھ یہوتو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس وقت آدمی سارے مل کے جمع ہو جاتے ہیں، ایک بندہ درمیان میں ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک بندے کو درمیان میں لے کے کہنے لگے احاط الرجل، ہم نے اس بندے کو گھیر لیا ہے، کوئی بندہ بھی درمیان والے بندے تک پہنچ سکتا نہیں ہے۔ تو کہنے لگا، امام کہتا ہے یہوتہ، ساری دنیا بھی کسی کا گھیراؤ کرے، جس کا گھیراؤ کیا جائے اس تک لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن جس کو اللہ اپنی رحمت کی گرہ میں لپیٹ کے رکھتا ہے، جس کا احاطہ اللہ کریم کر کے رکھتا ہے، اس کے قریب کسی کو پہنچنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ یہوتہ، اللہ کریم نے محمد کا احاطہ کر کے محمد کو اپنی رحمت کی گود میں رکھا ہے، کس چیز سے؟ من اقذار الجاہلیت، جاہلیت کی رسموں سے محمد کو گھیر کے رکھا ہے، سبحان اللہ، جاہلیت کے رواجوں سے محمد کو گھیر کے رکھا ہے، جو ان میں رسومات پائی جاتی تھیں، جیسے وہ لوگ شراب کے رسیا تھے، جوے کے کھیلنے والے تھے، لوٹ کھسوٹ کرنے والے لوگ تھے، سود کا کام کرنے والے یہ لوگ تھے، شراب کی خرید و فروخت سر عام کرنے والے یہ لوگ تھے، یتیموں کا مال کھانے والے تھے، مسافروں کو لوٹ کے مال کھانے والے تھے، ان چیزوں کے اوپر یہ فخر کرنے والے تھے۔ فرمایا وَيَهُوتُهُ مِنْ أَقْذَارِ الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ کریم نے محمد کو ان ساری چیزوں سے اپنی رحمت میں گھیر کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ
کسی ایسی چیز کی طرف نہیں آنے دیا جیسے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں کپڑوں سے آری ہو کے ننگے بدنوں کے طواف کرتے ہیں، اللہ کریم نے ان چیزوں سے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ مرد لوگ چلتے چلتے اپنی تہبند اٹھا کے جب سامان اٹھانا ہوتا تو اپنی تہبند اٹھا کے اپنے کندھے کے اوپر رکھ لیتے، سطر کو ظاہر کرنا ان کے ہاں کوئی عیب کوئی نہیں تھا، یہ چیزیں ان میں کوئی عیب نہیں تھے، نہیں تھا۔ وَيَهُوتُهُ يَقْلَعُهُ وَيَحْفَظُهُ وَيَهُوتُهُ، تین مراحل حفاظت کے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے باہر سے بھی حفاظت کی ہے، اندر سے بھی حفاظت کی ہے، حتیٰ کہ ابتدا سے ہی ان چیزوں کی نفرت محمد کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے۔ بے شک بے شک، من اقذار الجاہلیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں نبی علیہ السلام نے چرائیں۔ آپ نے فرمایا کل نبی رعی الغنم، ہر ایک نبی نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک اور آدمی بھی بکریاں چراتا تھا۔ اور ایک دفعہ صحابہ نے ذکر کیا کہ ہم آ رہے تھے تو چھوٹے پیلو کے پودے نہیں ہوتے، وہ صحرا میں اگتی ہے، تو صحابہ ساتھ تھے، تو صحابہ اس کو اتارنے لگے جنگل سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا جو زیادہ سیاہی مائل ہو اس کو اتارنا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کو پیلو کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں کیسے علم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ہم بکریاں چراتے تھے تو جنگل میں ہم ان کو اتار کے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یعنی اس سے ثابت کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام بکریاں چراتے رہے تھے۔ دوسرا ایک آدمی تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں پہ رکو، آج کوئی مکہ میں شور و غل ہے، لوگ بیٹھ کے قصہ گوئی کرتے، کہانیاں سناتے نا، آپس میں ایک دوسرے کو پرانے قصے سناتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جاتا ہوں ذرا مکہ میں دیکھتا ہوں تو میری بکریوں کا خیال کرنا۔ آپ اس کو یہاں پہ چھوڑ کے نبی علیہ السلام مکہ کی طرف آئے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو ایک گھر سے کوئی طبلہ سرنگی کی آواز آنے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں پہ کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ ان لوگوں کی شادی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے پتہ چلا کوئی آواز آنے لگی، اللہ نے فوری میرے کانوں کو بند کر دیا۔ اللہ کریم نے میرے کانوں کو بند کر دیا تاکہ طبلہ سرنگی کی آواز کیوں؟ آپ نے فرمایا امرت بہدم الطبل والمزمار، میں محمد کو یہ شیطانی آلات، یہ ڈھول، یہ بانسری، یہ مزمار مجھے توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے میرے کانوں کو بند کر دیا، میں نے کوئی آواز سنی نہیں ہے۔ اب آگے شادی کا تھی، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں پہنچا، میں وہاں پہ رک گیا۔ جب میں وہاں پہ رکا میں بیٹھ گیا، جب میں بیٹھا تو مجھے اونگ آ گئی۔ جب اونگ آئی تو جس وقت میں اٹھا تو میں اپنی بکریوں کے قریب بیٹھا تھا۔ یعنی اللہ کریم نے کیسے حفاظت کی ہے۔ اگر بالفرض اس مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی گانا بجانا یا طبلہ سرنگی کی الیاذ باللہ کوئی آواز سن لیتے، پھر جس وقت نبوت کا اعلان کے بعد آپ نے ان چیزوں کو جب کہا کہ یہ چیزیں شیطان کا مزمار ہیں، تو لوگوں نے پھر کہنا تھا آپ نے بھی اس موقع پہ سنے تھے کہ نہیں سنا تھا۔ اس لیے اللہ کریم پیغمبر کی ابتدا ہی سے حفاظت فرماتا ہے۔ جو بھی ایسی جاہلیت کی چیزیں تھیں ان سے اللہ کریم نے پیغمبر کو محفوظ رکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بکریاں چراتے رہے۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بکریاں چرا رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود پتہ ہے صحابی کون سا ہے؟ بڑا عظیم اور جلیل القدر صحابی ہے۔ بے شک بے شک، نبی علیہ السلام نے کدھر جانا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی، آپ کا مصلی، آپ کے جوتے
اور آپ کا کوزہ وہ رقوہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 70 قرآن کی صورتیں 70 قرآن کی صورتیں ڈائریکٹ عبداللہ ابن مسعود نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کے حفظ کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 70 قرآن کی صورتیں جس میں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، نبی علیہ السلام پڑھتے جاتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کو اللہ نے ہمت دی، وہ اپنے دماغ میں محفوظ کرتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ ڈائریکٹ 70 صورتیں عبداللہ ابن مسعود نے بغیر واسطے کے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ سن کے حفظ کی ہیں، یعنی بڑا جلیل القدر صحابی ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو آپ نے فرمایا اذا حدث فصدقوه عن عبداللہ ابن مسعود کہ لوگو عبداللہ بن مسعود جو بھی بات کہے اس کو سچا سمجھو، اللہ، جو بھی بات کہے۔ یہ اعزاز کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ آپ نے سبق کیا سمجھایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی زبان کے قریب جھوٹ نہیں آ سکتا، بے اور شک، نہ ہی میں محمد بے کی شک۔ شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے تھے۔ یہ نبوت کے بعد کا زمانہ ہے، ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو ہے نبی علیہ السلام باہر نکل، تو آپ کو پیاس لگی، تو جس کو پیاس یا بھوک لگے وہ داتا ہو سکتا، نہیں ہے، وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہو سکتا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ آپ جب باہر نکلے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہے تھے، جو بڑا کافر تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَحَلَّا سَقَيْتَنَا يَا ابْنَ مسعود، اللہ، اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود کیا ہمیں کوئی بکریوں کا دودھ پلا سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے وَلَٰكِنِّي مُؤْتَمِنٌ، اللہ کے پیغمبر میری ملکیت میں کوئی نہیں، میں تو ایک امانت کے طور پہ چرواہا ہوں، میں تو مؤتمن ہوں، میرے پاس تو عقبہ کی امانت ہے، میری اپنی ملکیت میں بکریاں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَحَلْ إِنْدَكَ من لب فَحَلْ إِنْدَكَ من شَاةٍ لَمْ يَنزِلْ عَلَيْهَا الْفَحَلْ، کیا تیرے پاس کوئی بکری ایسی دودھ نہ دیا ہو، اللہ، اللہ۔ جس نے کبھی دودھ نہ دیا ہو، جس نے کبھی بچہ نہ جنا ہو، ما حملت وما عندها لبن لم ينزل علیہ الفحل، جس وقت پاس لے کے آئے ہیں نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کیا کیا ہے یدعو اللہ وَيَذْكُرُ اللَّهَ يَدْعُو اللَّهَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام بکری کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کریم کو بلانے لگے۔ سبق کیا پڑھایا ہے؟ اگر جس چیز کی بھی ضرورت اب اختیار کر کے مانگ پھر اسی سے، بے شک، بے شک۔ اسباب پورے اختیار کر لیکن مانگ اسی سے مانگ جس سے جنگل ویران میں کوئی نہیں ہے۔ اگر تو چاہے عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو اس بکری کے تھنوں میں دودھ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہم انزل علیہا اللہم بارک لہا، اللہ تو مہربانی کر۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی پاس ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی پاس ہیں۔ وہ کہتے ہیں دعا کرتے کرتے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا وَهِيَ تُدِرُّ اللَّبَنَ، بکری کے تھن یوں دودھ سے بھرتے جاتے ہیں، ادھر محمد دعا کرتا جاتا ہے، ادھر سے بکری کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھرتے جاتے ہیں۔
نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو کہا اے ابو بکر کوئی رکوہ کوئی ساتہ لے کے آ، کوئی برتن کوئی سا لے کے آ، کوئی چیز لے کے آ۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک برتن نما پتھر جو ہے جس میں گہرا سوراخ ہے اس کو لے کے آئے ہیں جنگل ویران میں، کوئی برتن تو ساتھ نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ پتھر رکوہ جو ہے وہ برتن نما کولے کی طرح جو ہوتا ہے وہ لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ دھونا شروع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ برتن جو ہے وہ پیالہ نما برتن جو ہے وہ بھر جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو دیا ہے۔ فرمایا پی ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق نے پیا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام نے پیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کو پہلے کیوں نہیں دیا؟ چرواہا تو وہ تھے نا۔ ہمیشہ مومن کو ترجیح ہوتی ہے، اور مومن بھی ہو تو پھر ابو بکر صدیق جیسا، سبحان اللہ، عبداللہ بن مسعود جیسے سینکڑوں بھی لوگ ہوں تو ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو پہلے دی ہے، پھر نبی علیہ السلام نے خود پیا ہے، پی کے نبی علیہ السلام بھی سیرو کے پیا ہے، ابو بکر صدیق نے بھی پیٹ بھر کے پیا ہے، پھر آخر میں عبداللہ ابن مسعود کو دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی پیا ہے۔ اس برتن میں ابھی دودھ موجود ہے، بکری کے تھن بھی اسی طرح ابھرے ہوئے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس وقت سب نے دودھ پیا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے اللہم ارجعہ، اللہ اس کو اپنی حالت میں واپس لوٹا دے۔ تو یوں جس وقت پی لیا ہے بکری یوں واپس مڑی ہے تو وہ تھن جو ہیں اسی کیفیت میں واپس چھوٹے چھوٹے ہو کے اوپر لگ چکے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام بھی بکریاں چراتے رہے، تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں میں محمد الرسول اللہ بھی بکریاں چراتا رہا ہوں۔ انہی ایام میں بھی بکریاں چرانے کے ایام میں بھی اللہ کریم محمد کی مسلسل حفاظت کرتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یکلوہ ویحفظ ویہوتہ من اقدار الجاہلیت لما یرید بہ من کرامت رسالت۔ جس وقت اللہ کریم نے ارادہ کیا ہے محمد کو نبوت دینے کے لیے تو اللہ اس وجہ سے آ کے حفاظت کرتے رہے کہ یہ میرا آخری نبی ہے۔ تمام تر رسومات جو غلط تھیں ان سے محمد الرسول اللہ کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ بے شک، بے شک۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ، کب تک یہ ہوتا رہا معاملہ؟ کہنے لگا حتیٰ بلغ ان کان رجلا، اس وقت تک جس وقت تک 40 سال کی عمر تک نہیں پہنچ گئے۔ کیوں؟ پھر آگے نئے قوانین کا اللہ کریم نے نفاذ کیا ہے، اس سے پہلے جو اللہ کا کریم حفاظت کرتے کرتے رہے۔ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ قَوْمِهِ مُرُوَّةً وَأَحْسَنُهُمْ حَسَبًا وَأَكْرَمُهُمْ جِوَارًا وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا وَأَجْدَرُ وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، کس لیے کہ محمد اپنی قوم میں اپنی عادات میں سب کے لیے نمایاں تھے۔ بے شک، بے اپنی شک۔ قوم میں ساری عادتوں میں لوگوں سے نمایاں تھے۔ مروتاً، فرمایا جتنے بھی کام تھے تمام تر کاموں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے لیے اس وقت بھی نمونہ تھے۔ بے شک۔ وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، اخلاق سب سے زیادہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ
وَأَعْظَمُهُمْ جِوَارًا، نبی علیہ السلام کی ہمسائیگی جو ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملاپ ملنا جو ہوتا ہے، وہ بھی ایک محبت اور اخلاق بڑا ملنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ وَأَحْسَنُهُمْ أَدَبًا، تادیب اور ادب کے لحاظ سے بھی ساری لوگوں کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمایاں ہیں، سب کے سامنے جو ہیں، پوری قوم میں افضل ہے ایک ایک وصف کے اندر، بے شک بے شک، یہاں تک کہ پھر اللہ کریم ان ساری چیزوں سے والاخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما وابعدهم من الفحش والتفحش، جہاں پہ کوئی بے حیائی یا بےہودگیوں والا معاملہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کوسوں دور اس سے رہتے، اس علاقے کی طرف جانے کا بھی ارادہ نہ کرتے، فرمایا نہیں ہوتا تھا، ایسی چیزوں پہ نبی علیہ السلام شریک نہ ہوتے۔ وَأَبْعَدُهُمْ مِنَ التَّفَحُّشِ وَالْأَخْلَاقِ الَّتِي تُدَنِّسُ الرِّجَالَ تَنَزُّهًا وَتَكَرُّمًا، لوگ کبھی باتوں میں آ کے سخت مزاجی کی وجہ سے آ کے گالی گلوچ بھی دے دیتے ہیں، اونچی آواز سے بھی بول جاتے ہیں، اونچے اونچے کوئی ایسے کلمات بھی بول جاتے ہیں جو آگے والے بندے کو پسند نہیں ہوتے، تو کہنے لگا اللہ کی قسم ہے نبوت سے پہلے بھی محمد کے وجود اور زبان سے کسی بندے کے دل آزاری نہیں ہونے دی ہے، کیوں اس منہج پہ کھڑا کرنا تھا، اس منشور پہ کھڑا کرنا تھا جس منہج اور منشور کے لیے بندے کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نبی اور رسول کے اوپر کوئی عیب پھر رہنے دیتا؟ کہنے لگا ابن ہشام اسی وجہ سے آ کے وَإِسْمُهُ مِنْ قَوْمِهِ الْأَمِينَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب جو ہے وہ امین مشہور ہو چکا تھا۔ بے شک بے شک، یعنی اس حالت اور کیفیت میں پیغمبر کی تربیت ہوتی رہی ہے، سبحان اللہ، حتی وصلا حتی بلغا 35 سنتا، شادی ہوئی سیدہ خدیجہ سے، اللہ کریم نے طاہر اور طیب جو لڑکے ہیں، طاہر طیب ایک ہی لڑکا ہے جس کی کنیت سے نبی علیہ السلام کو ابو القاسم اور ابو طاہر اور طیب کہا جاتا ہے، قاسم اور طاہر طیب، یہ دو لڑکے جو ہیں یہ پہلے پیدا ہوئے، پھر ترتیب کے ساتھ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، پھر ایک لڑکا عبداللہ پیدا ہوا ہے، آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی ہے، پھر آخر میں مدینہ میں ماریہ قبطیہ سے نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا ہے۔ باقی 3 لڑکے، 2 لڑکے، 4 لڑکیاں سیدہ خدیجہ سے، ایک لڑکا ابراہیم سیدہ ماریہ قبطیہ سے، 2 لڑکے جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے ہیں، معلیٰ میں دفن ہوئے ہیں، سیدہ خدیجہ بھی وہاں پہ دفن ہوئی ہیں، لیکن ابراہیم جو آخری بیٹا ہے ماریہ قبطیہ سے وہ مدینۃ الرسول جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں، سیدہ فاطمہ سیدہ رقیہ ان سب کی قبریں جو ہیں یہ مدینۃ الرسول میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہی بیٹی ہے، آواز صحیح کرو، باہر کی آواز کم کرو، تو کہتے ہیں کہ صرف آپ کی بیٹی ایک ہے اور باقی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ کے پہلے خامن سے تھیں، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اب قرآن سے پوچھو، قرآن کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک سبحان اللہ، وبناتک، سبحان اللہ، کیا ہے؟ وبنتک نہیں، وبناتک، قرآن نے کہا کہ نہیں؟ بنت کی جمع بنات ہے اور بنات کا لفظ ہی 3 سے اوپر بولا جاتا ہے، 3 سے اوپر بولا جاتا، 3 سے کم ہوں تو بنات نہیں بولا جاتا، بنتین تثنیہ ہوتا ہے، بنات بولا ہی اس وقت جاتا ہے 3 اور 3 سے زیادہ ہو،
تو قرآن نے کہا، اللہ نے مسئلہ حل کیا کہ پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں، پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اب لوگ ساری باتیں دلیلیں دیتے رہے لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں۔ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، اب جو آپ کے لڑکے ہیں، کسی لڑکے کی عمر بھی جو ہے وہ 2.25 سال، 2.5 سال، 1 سال 5 مہینے، یعنی 3 سال سے عمر زیادہ کسی لڑکے کی ہوئی نہیں، اور 30 سال سے زیادہ آپ کی کسی لڑکی کی عمر نہیں ہوئی۔ آپ کی 4 بیٹیاں فوت ہوئیں 30 سال کی عمر کے اندر اندر فوت ہوئی ہیں۔ 30 سال سے ایک دن بھی اوپر نہیں گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کی عمر بھی 30 سال سے اوپر نہیں ہوئی، اور کسی ایک بیٹے کی عمر جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ نہیں ہوئی۔ سب سے بڑا جو بیٹا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی عمر جس کی زیادہ ہوئی ہے 1 سال 5 مہینے، وہ ابراہیم کی عمر ہوئی ہے۔ اس کی وفات ہوتی ہے 17 مہینے کی عمر میں، 1 سال 5 مہینہ یعنی 17 مہینے کی عمر میں، اور وہ مدینہ میں فوت ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ الْعَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم میری آنکھ کو تو نے رولا دیا، میری آنکھ روتی رہے گی، میرا دل پریشان رہے گا تیری جدائی کی وجہ سے آ کے، اور جو ہے اس لیے کہ تیرے اور میرے درمیان جدائی ہو چکی، ابھی ملاقاتیں آگے ہوں گی۔ فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعَةً فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ دودھ پینے کی مدت میں فوت ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہاں پہ دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کر دیا میں محمد کے بیٹے کے سبحان لیے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی پوری اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے سوائے ابراہیم کے، وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے۔ شادی کے بعد ایام گزرتے رہے، آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 35 برس کو پہنچی۔ اس وقت بیت اللہ شریف میں سیلاب آیا، سیلاب آیا تو بیت اللہ کی دیواروں میں دراڑیں آ گئیں۔ اب ان لوگوں نے، قریشیوں نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جو ہے وہ نئے سرے سے کی جائے۔ اب کوئی لوگ جو ہے اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوتے تھے کہ کہیں بیت اللہ کو گرائیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، لیکن ظاہر جب دراڑیں آئیں تو ڈر تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر یہ بیت اللہ کی دیوار نہ گر جائے۔ اب جب سے زمین و آسمان بنا ہے، تمام تر روایتوں کو جمع کیا گیا، جمع کر کے 11 مرتبہ آج تک بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ جو سوئے ہیں ان لوگوں کو جگا دو، اللہ تعالیٰ کی حرمت والا گھر کا معاملہ ہے۔ 11 یا 12 اس سے زیادہ جو ہے آج تک بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہوئی۔ 12ویں مرتبہ کس نے بنایا وہ تاریخ میں بڑا تلاش کیا، نہیں ملا۔ 11 چیزیں جو ہیں وہ ملی کہ 11 مرتبہ بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے ملائکہ کو، بیت اللہ کو ملائکہ نے تعمیر کیا۔ کس نے کیا؟ ملائکہ نے تعمیر کیا۔ اور کہاں پہ کیا؟ جہاں پہ پوری روئے زمین کا سنٹر اور مرکز ہے۔ بے شک، بے شک، جدھر سے بھی زمین کی پیمائش کی جائے گی بیت اللہ ہمیشہ مرکز میں آتا ہے۔ پوری زمین کا جو مرکز ہے یہاں پہ بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ جہاں پہ بیت اللہ ہے اسی طرح اس کے اوپر آسمان میں بیت المعمور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں پہ بیت اللہ نیچے، اس کے اوپر بیت المعمور ہے۔ اب سب سے پہلے تعمیر کی ملائکہ نے، اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری تعمیر کی، تیسری تعمیر کی شیس ابن آدم،
جو آدم علیہ السلام کے بیٹے، آدم علیہ السلام کی عمر بھی بہت زیادہ ہوئی، شیس علیہ السلام کی عمر بھی بہت زیادہ ہوئی۔ تیسری مرتبہ تعمیر بیت اللہ کی شیس ابن آدم نے کی ہے۔ چوتھی دفعہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جو ہے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کی ہے۔ پانچویں دفعہ تعمیر جو ہوئی ہے یہ عمالقہ نے تعمیر کی ہے، قوم تھی ایک۔ چھٹی دفعہ قبیلہ جرہم والوں نے تعمیر کی ہے بیت اللہ شریف کی۔ ساتویں دفعہ جو تعمیر کی گئی یہ قصی ابن کلاب جو نبی علیہ السلام کے دادا میں سے آتا ہے، اس نے تعمیر کی۔ آٹھویں دفعہ تعمیر کی قریشیوں نے، جس تعمیر میں نبی علیہ السلام شریک ہیں، جس کو بتانے کے لیے یہ میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارا سیرت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ نبی علیہ السلام بیت اللہ کی 8ویں تعمیر میں شریک ہوئے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام قریشیوں کے بعد پھر تعمیر کی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے۔ 10ویں تعمیر کی عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کے کہنے کے اوپر، 10 تعمیرات ہوئی۔ 11ویں تعمیر کی ہے 1039 ہجری میں دور عثمانی کا چوتھا بادشاہ مراد اس کا نام تھا، اس نے 11ویں تعمیر کی ہے بیت اللہ شریف کی۔ اب یہ 11 دفعہ بیت اللہ کو مکمل طور پہ جو ہے بنایا گیا ہے، لیکن ترمیم ہوتی رہی۔ ترمیم جو ہے آج تک جو بیت اللہ کی تعمیر ہے یہ حجر عثمانی اور عثمانی دور کے بادشاہ مراد سلطان الرابع 1039 ہجری میں اس نے تعمیر کی۔ پورے 6 مہینے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، 1040 میں بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، جو آج تک تمہارے پاس بیت اللہ کی تعمیر چلتی آ رہی ہے۔ یہ 11 دفعہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، اور کیسے کیسے ان کی تعمیرات ہوتی رہی وہ لمبا واقعہ ہے۔ 8ویں تعمیر میں نبی علیہ السلام شریک ہوئے، اور یہ اس وقت تعمیر ہوئی جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 35 سال۔ 35 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ اس وقت بیت اللہ کی تعمیر میں نبی علیہ السلام شریک ہوئے۔ اس کے 5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آدم سے لے کے بیت اللہ کے اوپر چھت نہیں ڈالا گیا تھا، چھت نہیں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی چھت نہیں ڈالا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام 27 فٹ بلند تعمیر کی حضرت ابراہیم پیغمبر نے، اور اس کے بعد جو تعمیر ہوئی ہے سب سے پہلے بیت اللہ کے اوپر چھت ڈالا ہے قصی ابن کلاب ابن مرہ نے، جس نے قریشیوں سے پہلے جس نے تعمیر کی تھی وہ نبی علیہ السلام کے داداؤں میں سے 5واں دادا ہے۔ عبد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی 5واں دادا ہے نبی علیہ السلام کا۔ بیت اللہ کے اوپر سب سے پہلی چھت جو ڈالی ہے وہ قصی ابن کلاب نے ڈالی۔ اس سے پہلے بیت اللہ غیر مسقف تھا، پہلے بیت اللہ کے اوپر چھت نہیں تھی۔ اب سب سے پہلے دروازہ بیت اللہ کا لوہے کا بنایا ہے نبی علیہ السلام کے سگے دادا عبد المطلب نے۔ بیت اللہ کو جو دروازہ لگایا وہ عبد المطلب نے، اور پھر اس کے اوپر سونے کا زیور پہنایا دروازے کے اوپر۔ یہ پہلا بندہ ہے جس نے بیت اللہ کے دروازے پہ سونے کا زیور لگایا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا دادا عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب سے پہلے بیت اللہ کے دروازے کے اندر یا کسی جگہ پہ بھی سونا استعمال نہیں ہوا۔ حلا بالذهب عبد المطلب، سب سے پہلے بیت اللہ کو زیور سونے کا پہنایا ہے نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب نے۔ اب جس وقت سیلاب آیا تو مکے والوں نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ ابھی جو بیت اللہ کی بلندی جو ہے یہ اس وقت سے چلتی آ رہی ہے۔ ابھی بیت اللہ کی بلندی 15 میٹر بیت اللہ بلند ہے،
15 میٹر بیت اللہ بلند ہے، اور اس کی لمبائی 12 میٹر ہے، چوڑائی 11 میٹر ہے، اونچائی 15 میٹر ہے۔ جو میزاب لگا ہے وہ 23 فٹ اور 40 انچ کے قریب وہ میزاب جو لگا ہوا ہے، جس سے بیت اللہ کی بارش کا پانی نیچے اترتا ہے۔ یہ تعمیر جو ہے اس زمانے سے اتنی ہی چلتی آ رہی تھی، لیکن انہوں نے چھت اس بلندی پہ نہیں ڈالا تھا، چھت انہوں نے نیچے ڈالا تھا۔ اب جس وقت بیت اللہ میں سیلاب آیا، یہ نیچے جگہ ہے، یہ نیچے جگہ ہے، اس کے آگے جو جگہ ہے بیت اللہ سے اگر تم باہر نکلتے ہو نا، وہاں پہ جگہ ہے، اس کا نام ہے مسفلہ، وہ جہاں پہ کبوتر چوک نہیں مشہور جو کہتے ہیں، اس جگہ کا نام ہے مسفلہ۔ وہ کیوں مسفلہ کہتے ہیں کہ اوپر سے پانی آتا بیت اللہ سے گزر کے آگے مسفلہ کہا جاتا ہے نیچے والی جگہ کو، تو وہ پانی وہاں پہ نیچے چلا جاتا، اس وجہ سے آ کے اس کو مسفلہ کہتے ہیں۔ اوپر پہاڑوں کا پانی بیت اللہ میں آتا، اس وجہ سے آ کے یہاں تک کہ دیواروں کو پانی سر کر گیا، اس وجہ سے آ کے اتنا سیل آیا، اتنا سیلاب آیا کہ بیت اللہ کی دیواریں گرنے کے قریب۔ ابھی کوئی آدمی ہمت نہیں کرتا کہ بھائی بیت اللہ کو کیسے گرایا جائے۔ آخر کار عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ ان دونوں نے کہا کہ بھائی ان اللہ، اب یہ ایک اور بات بھی یہاں پہ سمجھنے والی ہے، 5 بڑے کافر تھے نبوت کے بعد جنہوں نے حد درجے کی دشمنی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، مزاح کیا، جن میں عاص بن وائل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، اخنس بن شریک ہے، ابو جہل ہے، یہ لوگ جو ہیں، اور حارث بن طلحہ۔ اب بیت اللہ کے بنانے میں یہ سب سے پیش تھے، اور ان میں سے ولید ابن مغیرہ کو عادل کا لقب دیا جاتا تھا، جو نبی علیہ السلام کے نبوت کے بعد بڑے دشمن بنے، اور وہ بیت اللہ کے بنانے میں سب سے آگے شریک ہوئے، لیکن یہ بیت اللہ کا بنانا ان کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیا، نہیں ہوا۔ اب مسئلہ ہوا کہ بھائی کون آدمی گرائے؟ کوئی آدمی بیت اللہ کا پتھر گرانے کے لیے تیار ہوتا نہیں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، بھائی اللہ کے گھر کو گرانا کوئی معمولی معاملہ تو نہیں ہے۔ آخر کار عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، انہوں نے جا کے بیت اللہ کے اوپر اور ساتھ خطبہ دیا، انہوں نے کہا ان اللہ لا یہلک المصلحین، ہم تو اصلاح کرنے لگے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تباہ نہیں کرتا نا، اصلاح کے لیے انہوں نے ایک پتھر گرا دیا، بس کہا چھوڑ دو۔ اب ایک پتھر گرا کے انہوں نے 24 گھنٹے انتظار کیا، اگر کوئی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو پھر یہ پتھر بھی ہم واپس لگائیں گے، اگر یہ بچ گئے تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے، ہم گرا کے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ ان کا ایک اپنا چیز تھی کہ دیکھا جائے اللہ کو یہ چیز پسند ہے یا کہ نہیں پسند۔ باہر کیف 24 یا 36 گھنٹے گزر گئے تو وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، ابھی سارے قبائل مل کے عزت و احترام کے ساتھ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر اٹھا کے رکھا جائے باہر کیف انہوں نے پتھر اٹھائے رکھے۔ اب بیت اللہ کی تعمیر نئے سرے سے شروع ہونے لگی۔ اب اس تعمیر میں مختلف قبائل شریک ہوئے، جن میں سے عبد مناف، بنی زہرہ، بنی مناف اور بنی زہرہ، نبی علیہ السلام کے ددیال اور ننیال جو ہیں، ان کے حصے میں بیت اللہ کا یہ حصہ بنانے والا یا کہ بیت اللہ کا جہاں پہ دروازہ ہے، یہاں سے لے کے حجر اسود والی سائڈ یہ 2 قبیلے بنائیں گے، بنو وائل اور بنو جو ہے دار والے یہ دوسری سائڈ بنائیں گے۔ اس ترتیب سے انہوں نے بیت اللہ کو تقسیم کیا۔ سب نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کوئی آدمی یہاں پہ حرام کا پیسہ نہ لگائے۔ تھے تو کافر لیکن اس چیز میں بڑی احتیاط کرتے تھے، کہتے تھے کوئی سود کا پیسہ نہ لے کے آئے، کوئی ادھر ادھر کا شراب کی کمائی والا پیسہ نہ لے کے آئے۔ یعنی معنی کیا ہے کہ حرام کی کمائی کا بیت اللہ کی تعمیر میں 1 روپیہ بھی استعمال نہ ہو۔
اب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی. اب اس تعمیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھے پہ بیت اللہ کے لیے پتھر اٹھا کے خود لا رہے ہیں. نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں, حضرت عباس موجود ہیں, اور ابو طالب بھی موجود ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کندھے کے اندر, یہ چادر نہیں ہوتی, اپنی تہمد میں باندھ کے پتھر جو ہیں وہ لا رہے تھے. اب جو اصل میں بات آپ کو بتانی تھی کہ اللہ نے پیغمبر کی شروع سے ہر کام میں حفاظت کی. بے شک بے شک. اب نبی علیہ السلام جب پتھر لا رہے تھے, یہ کیا کرتے دوسرے لوگ جو ہیں, یہ پتھر اپنی چادر میں باندھتے, کچھ چادر نیچے ہوتی, کچھ چادر کندھے پہ ڈال لیتے, تاکہ پتھر کی رگڑ کندھے پہ نہیں لگے. نیچے سے ان کے ران کھل جاتے تھے, گھٹنوں کے اوپر سے جگہ جو ہے وہ کھل جاتی تھی. تو نبی علیہ السلام پتھر لا رہے تھے, تو حضرت عباس نے نبی علیہ السلام کو کہا, بھتیجا اپنی چادر اٹھا. نبی علیہ السلام چادر اٹھانے لگی, آپ کے گھٹنے مبارک تک, یہاں تک چادر پہنچی تو فرشتے نے آ کے چادر نیچے کر دی. نبی علیہ السلام وہاں پہ بیٹھ گئے. یہ ہے اللہ کریم کی محمد کی ایک ایک چیز میں حفاظت. نبی علیہ السلام بیٹھ گئے, پھر آپ اٹھے نہیں ہیں. تو جب کچھ دیر بیٹھے رہے, آپ کو اونگ آئی ہے. اونگ میں بتایا گیا کہ محمد اپنے اعضائے پوشیدہ کا ہمیشہ حفاظت کیا کرو. وہ ایک واقعہ آتا ہے, حالانکہ صرف گھٹنے تک چادر اوپر ہوئی ہے, تو فوری فرشتے نے آ کے نیچے کر دیا. یعنی یہاں تک اللہ کریم نے محمد کی ابتدا سے لے کے انتہا تک حفاظت کی ہے. ٹھیک ہے, کرتے کرتے اب آپ پتھر لا رہے تھے. حضرت عباس نے کہا, فرمایا بھتیجا چادر کندھے پہ رکھ تاکہ تیرے کندھے کے اوپر رگڑ نہ لگے. تو حضرت عباس نے, نبی علیہ السلام نے فرمایا, منعنی احد, مجھے چادر اٹھانے سے کسی نے منع کر دیا ہے. نہیں, ایسے اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ کی ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ تعالیٰ محمد کی حفاظت کرتے رہے. کسی ایسی چیز جو عیب والی تھی وہ محمد کے قریب آنے دی نہیں. یہ تو ایسے شور کرتے پھرتے کہ 6 مہینے سال تک پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا, پیغمبر پاگل ہو گئے. لا یعوذ باللہ, یہ پاگل ہوں جو جادو کرنے والے ہیں. محمد کے وجود پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جادو کی نجاست کو اللہ نے قریب نہیں آنے دی. جو اللہ محمد کی ایک ایک تہمت کی حفاظت کرتا ہے تو وجود کی نہیں کر سکتا. اللہ ان کے لیے بھی دعا کیا کرو, ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے. آپ پتھر لا رہے تھے, اب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے. اب وہاں سے نکالا گیا جہاں پہ حضرت ابراہیم کی بنیادیں تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا, حل رأیت قواعد ابراہیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر, کیا آپ نے ابراہیم پیغمبر کی بنیادیں دیکھی ہیں کہ نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر, آپ نے وہ بنیادیں, وہ قواعد جو ابراہیم پیغمبر نے بنائے تھے, کیا وہ آپ نے دیکھی ہیں کہ کوئی نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, ہاں دیکھی ہیں. وہاں پہ جہاں سے ابراہیم کی بنیادیں اٹھائی تھیں, وہاں پہ 2 سبز رنگ کے پتھر جو ہیں, گرین سبز پتھر آپس میں ملے ہوئے تھے. وہ علامت تھی کہ یہ ابراہیم پیغمبر کی قواعد ہے, اس کے نیچے نہیں جایا جائے, اس کے اوپر ہی. کیوں؟ ابراہیم کی بنیادوں کو اللہ نے ہٹانے دیا نہیں ہے. کیوں کہ نشانی رہے میرے ابراہیم کی. فَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. اسی یہ بنیادیں محمد الرسول اللہ کے داد ابراہیم پیغمبر کی رکھی ہوئی تھیں, اس لیے اللہ کریم نے بنیادوں کے نیچے نہیں جانے دیا, ان کے اوپر ہی تم لوگ جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کرنی شروع کر دو. انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے کرتے پتہ چلا کہ روم اور شام سے ایک اعلیٰ قسم کی لکڑیوں کا جہاز سمندر میں آیا ہے. وہ جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کے جہاز وہاں پہ تباہ ہو چکا ہے. شامی اور رومی لوگ لکڑی لے کے آ رہے تھے,
طوفان آیا سمندر میں، وہ جہاز بندرگاہ سے ٹکرا کے وہاں پہ تباہ ہوتا ہے، جدہ کی بندرگاہ سے۔ ادھر ولید ابن مغیرہ کو پتہ چلتا ہے کہ شام اور روم کی بڑی لکڑیاں خوبصورت جو ہوتی ہیں، بڑی مضبوط ہوتی ہیں، وہ ان لکڑیوں کا جہاز سمندر میں ٹکرا چکا ہے۔ تو ولید ابن مغیرہ یہاں سے جاتا ہے، جا کے رومی تاجر نجار جو وہاں پہ موجود ہیں، جو تاجر، ان سے 15 شتیر بیت اللہ کے چھت کے لیے خرید کے لے کے آیا ہے۔ وہ 15 بالے شتیر جو ہیں وہ وہاں وہ شامی اور رومی لکڑیوں کے جدہ سے خرید کے لائے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک نجار، باقوم نامی نجار ہے جو لکڑی کا کام کرتا تھا، ولید ابن مغیرہ اس کو بھی ساتھ لے کے آیا ہے کہ آ تو لوگوں کے گھروں کی تعمیر کرتا ہے، آج تجھے موقع ملے گا کہ تو اللہ کے گھر کی تعمیر کر۔ اور وہ جو اصل بندہ باقوم نامی وہ قبطی آدمی تھا۔ کیا تھا؟ قبطی۔ یہ پتہ کون تھا؟ حضرت ابراہیم کی بیوی سیدہ ہاجر کی نسل سے یہ قبطی نجار چلتا آ رہا تھا، ان کی نسل کا یہ آدمی تھا۔ اللہ کریم نے دوبارہ اسی کے خاندان کے آدمی کو چھت ڈالنے کے لیے لے کے آئے ہیں۔ یہ باقوم نامی نجار کو بھی لے کے چھت بھی، لکڑیاں بھی، 15 شتیر بھی وہاں سے خرید کے یہ بیت اللہ شریف میں لے آئے۔ اب بیت اللہ کا چھت ڈال، دیواریں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب مسئلہ اختلاف پیدا ہوا۔ لما بنت قریش اختلفت لمن یوضع وضع الحجر، کہنے لگے کہ حجر اسود کو اٹھا کے کون رکھے گا؟ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ آپ کے قبیلوں کی لڑائی ہونے لگی۔ 5 دن تک اختلاف رہا، حتیٰ وقف، سارے لوگ رک گئے۔ کوئی قبیلہ بھی اس یہ چیز پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں حجر اسود کو وہاں پہ رکھوں۔ کو مناف والے، بنو دار والے، بنو عدی والے، یہ لوگ جو ہیں بنو زہرہ والے، یہ سارے موجود ہیں۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ حجر اسود کو اٹھا کے ہم رکھیں۔ 5 دنوں کے بعد فیصلہ یہ ہوا، اول من دخل فی بیت اللہ الحرام، سبحان اللہ، جو سبحان اللہ، بنی شیبہ والے دروازے سے جو بندہ بھی پہلے بیت اللہ میں داخل ہو، وہی آدمی حجر اسود کو اٹھا کے رکھے گا۔ اللہ کریم کی مہربانی ہوئی کہ دیکھا کہ سب سے پہلے بیت اللہ میں محمد الرسول اللہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان نبی علیہ السلام بنی شیبہ والے دروازے سے بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا اس وقت بھی نبی علیہ السلام بنی شیبہ والے دروازے سے داخل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی دروازے سے داخل ہوئے۔ تو جس وقت آ کے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لوگ سارے قبائل والے موجود ہیں، آ کے دیکھنے لگے کہ سب سے پہلے موجود تو محمد ہے، کہنے لگے ھذا الامین رضینا، کہنے لگے او لوگو یہ تو ہمارے امین پہلے پہنچے ہیں، محمد پہ ہم سب راضی ہیں، رضینا، ہم سب راضی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، 4 بڑے قبائل جو ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایتونی الی بردائے، جاؤ ایک چادر لاؤ، چادر لا کے چادر کو بچھایا جاتا ہے۔ حجر اسود نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے چادر کے اوپر رکھا ہے، چادر پہ رکھ کے چاروں کونے جو ہیں چادر کے وہ چاروں قبیلوں کے سرداروں کے حوالے کیے۔ ایک ایک سردار نے ایک ایک جو ہے وہ کونا چادر کا اٹھا لیا، عزت اور تعظیم سے اٹھا کے لا کے بیت اللہ شریف کے قریب رکھا ہے۔ وہاں پہ رکھ
کے جس وقت سارے نے دیکھ رہے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے، وہ انہوں نے چادر وہاں پہ رکھے، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ خود نصب کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس مقام پہ ان لوگوں نے پھر کہا واللہ ھذا الامین رضینا، او لوگوں اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کا جو بھی فیصلہ کریں گے ہم محمد کے فیصلے پہ ہمیشہ راضی رہیں گے۔ تو اس تعمیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں خود شریک ہوئے بیت اللہ کی تعمیر میں۔ اب انہوں نے دروازہ اوپر لے گئے، 1 میٹر 23 انچ دروازہ جو ہے سطح زمین سے اوپر لگایا۔ اب جس وقت دیکھا کہ پیسے ختم، مکے والوں سے مال ختم ہو گیا، حلال والا مال ختم ہو گیا، ابھی سوچنے لگے کہ ابھی کیا کریں۔ انہوں نے پھر 6 اعذرو 9 فٹ جگہ 6 ہاتھ جگہ، ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی 9 فٹ جگہ جو ہے بیت اللہ کے اندر والی وہ چھوڑ دی، اس کے باہر چھوٹی دیوار بنائی جو ابھی بھی موجود۔ یہ بیت اللہ کے اندر والی جگہ ہے، یہ بیت اللہ کی اندر والی جگہ ہے۔ اگر کوئی آدمی حتیم میں نفل پڑھتا ہے، اس کا نام حتیم ہے، اگر کوئی وہاں پہ حتیم میں نفل پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے بیت اللہ کے اندر نفل ادا کیے ہیں، وہ بیت اللہ کے اندر والی جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مہربانی ہونی تھی، ورنہ تمہیں کس نے بیت اللہ میں جانے دینا تھا؟ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بچا کے حصہ رکھا ہے بیت اللہ شریف کا۔ اگر کوئی آدمی بیت اللہ کے اندر نفل پڑھنا چاہتا ہے تو حتیم میں پڑھے۔ تو یہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی، اس کے آس پاس چھوٹی دیوار بنا دی، پیسے ختم ہو گئے تھے، اب تعمیر بیت اللہ شریف کی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا لولا ان قومک حدیث عہد بجاہلیہ، او عائشہ صدیقہ اگر تمہاری یہ قوم نئی زمانہ جاہلیت سے نکلی نہ ہوتی، ورنہ میں محمد نے ارادہ کیا تھا کہ میں بیت اللہ کے خزانے کو نکالوں، لانفقتو، میں بیت اللہ کا خزانہ نکال کے لوگوں کے اوپر خرچ کر دیا جائے، لجعلت بابین، تو میں ساتھ ہی بیت اللہ کے 2 دروازے بنا دوں، اور بیت اللہ کا دروازہ جو ہے وہ میں نیچے لگا دوں سطح زمین کے ہموار، ایک شرقی جانب پہ دروازہ، ایک غربی جانب پہ دروازہ، تاکہ کوئی آدمی داخل ہو شرق سے آگے غربی دروازے سے باہر نکل جائے۔ اس وقت جب بیت اللہ بنا، اس وقت بیت اللہ میں 6 ستون بنائے تھے انہوں نے۔ کتنے ستون؟ لیکن ابھی 3 ستون باقی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو تعمیر ہوئی وہ 6 ستون بنے تھے، تو ابھی جو ہیں وہ 3 ستون ہیں بیت اللہ شریف میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں دروازہ نیچے لے آؤں اور دوسری طرف سے دروازہ نکال دوں، تاکہ ایک دروازے سے داخل ہوں، دوسرے دروازے سے لوگ جو ہیں وہ نکل جائیں۔ ابھی تک وہ دروازہ، پہلے 2 دروازے تھے بیت اللہ کے، ابھی وہ دوسرے دروازے کا نشان ابھی تک بیت اللہ کے اوپر موجود ہے۔ کہاں پہ وہ دروازہ تھا وہ ابھی نشان موجود ہے بیت اللہ کی باہر والی جانب کے اوپر۔ تو آپ نے فرمایا، میں یہ نبی علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، لیکن فرمایا عائشہ تمہاری قوم جو ہے یہ نئی مسلمان ہوئی ہے، اب بھی اگر ایسا کیا نا تو ان سب لوگوں نے شور کر دینا، دیکھو جی محمد نے بیت اللہ کا خزانہ نکالنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ خواہش تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر کو بتائی۔ تو حضرت عروہ بن زبیر کا زمانہ آیا 65 ہجری میں، تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ انہوں نے بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر جو ہے وہ کی، نئے سرے سے تعمیر کی بیت اللہ شریف کی۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں
حجاج ابن یوسف کا زمانہ، عبد الملک ابن مروان، یہ لوگ آئے، حجاج ابن یوسف یہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے دوبارہ جو ہے بیت اللہ کو گرا کے پھر حضرت عروہ بن زبیر نے جو بیت اللہ بنایا تھا اس میں 2 دروازے اور دروازہ بیت اللہ کا بالکل نیچے کر دیا تھا۔ 10 سال کا زمانہ اسی طرح رہا۔ اس کے بعد عبد الملک ابن مروان، حجاج ابن یوسف کا زمانہ، انہوں نے آ کے پھر بیت اللہ کو گرا کے پھر نئے سرے سے تعمیر کی اور دروازہ پھر اوپر لے گئے، دوسرا دروازہ انہوں نے پھر بند کر دیا، اور یہ 10ویں تعمیر تھی حجاج ابن یوسف عبد الملک ابن مروان نے جو بیت اللہ کی۔ اس کے بعد ہارون الرشید کا زمانہ آیا، امام مالک سے مسئلہ پوچھا گیا، پھر یہ لوگ ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث تھی اس کے مطابق دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے، تو مسئلہ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، فاستشار مالک ابن انس، امام مالک سے مشورہ کیا تو امام مالک نے منع کر دیا، فرمایا لکی لا یہدم الملوک بالکعبہ، میں امام مالک کبھی اجازت نہیں دوں گا جو بھی بادشاہ آئے گا وہ اللہ کے گھر کے ساتھ کھیلتا نہ رہے، جو بھی نیا بادشاہ آئے وہ اللہ کے گھر کو بار بار گرا کے پھر نئے سرے سے بنائے، نہیں یہ بیت اللہ کے حرمت کے خلاف ہے، جس طرح بیت اللہ ہے اسی طرح اس کو رہنے دیا جائے، دوبارہ تعمیر نہ کی جائے۔ یہ تعمیر پھر چلتی آئی، پھر جس وقت 1039 ہجری میں دور عثمانی میں سلطان الرابع مراد خان بادشاہ جو آیا ہے اس نے دیکھا کہ کچھ آگ بڑکی تھی، کچھ سیلاب آیا، بیت اللہ کی دیوار گرنے لگی، پھر اس نے نئے سرے سے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے حجر عثمانی کے ساتھ، اور جہاں پہ اس نے پتھر لگائے ہیں اس پتھر کے گارے کے اندر کچھ کستوری اور سونے کا پانی استعمال کیا گیا تھا تاکہ جتنا بھی سیلاب آئے، جتنی بھی بارشیں آئیں، جتنی بھی سیلاب آئیں، بیت اللہ کے اوپر کوئی چیز بھی مؤثر نہ ہو۔ اس نے اس کے گارے کے اندر وہ پتھر جو لگائے وہ ایسے جیسے فائر اور واٹر پروف پتھر تھے اس زمانے میں، اس کے اندر کستوری اور سونے کو پگھال کے اس کے گارے کے ساتھ وہ پتھر لگائے گئے تاکہ جتنی بھی سیلاب باہر آئے بیت اللہ شریف کو کوئی چیز بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ 1040 ہجری میں بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوتی ہے، وہی تعمیر جو ہے ابھی تک بیت اللہ کی چلتی آ رہی ہے، اس کے اندر ترمیم ہوئی ہے لیکن تعمیر دوبارہ، یہ 11 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، 8ویں تعمیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے، تو وہی بیت اللہ شریف ہے جس وقت نبوت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے، آپ نے فرمایا واللہ انی احبک، او بیت اللہ شریف، اللہ کی قسم روئے زمین میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو بیت اللہ شریف ہے۔ بے شک بے شک آپ نے بیت اللہ کو خطاب کیا، فرمایا اللہ کا گھر، میں محمد کا دل نہیں کرتا تمہیں چھوڑ کے جانے کے لیے۔ او ہجرت والی رات سے اس رات نبی علیہ السلام بیت اللہ کو خطاب کیا، فرمایا اللہ کی قسم اس لیے کہ میں نے تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور تو اللہ کا گھر ہے، اس بقع علی الارض پوری روئے زمین پہ مجھے محبوب جگہ ہے تو وہ بیت اللہ شریف جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا لیکن تیرے رہنے والے میں محمد کو رہنے دیتے نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں محمد کی تیرے ساتھ ملاقات ایک دفعہ ضرور کروائے گا۔ پھر اللہ کریم نے ملاقات کروائی تو قرآن نے کیا کہا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ببکۃ مبارکا ان اول بیت، اب پہلے کون سی تعمیر، بیت المقدس یا بیت اللہ؟ پہلی تعمیر بیت اللہ شریف کی نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، فرمایا اللہ کے پیغمبر کون سی مسجد جو سب سے پہلے تعمیر کی؟ آپ نے فرمایا اللہ کا گھر بیت اللہ۔ فرمایا پھر؟ آپ نے فرمایا پھر بیت المقدس۔ پوچھا گیا کتنا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سنتاً،
40 سال بیت اللہ کی تعمیر کے بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، ببکۃ مبارکا۔ بکہ، مکے کا ایک نام کیا ہے؟ بکہ اور مکہ۔ بکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بکہ کہا جاتا ہے جہاں پہ ہمیشہ رش رہے، ازدحام رہے، اختلاط الرجال والنساء ہو، جہاں پہ کثرت سے مرد اور عورتیں ہوں، اس جگہ کو کہا جاتا ہے بکہ۔ اس لیے بکہ اس جگہ کا نام ہے، پورے مکہ نہیں۔ بکہ صرف اتنی جگہ ہے جہاں پہ مسجد حرام ہے۔ بکہ اتنی جگہ ہے جہاں پہ مسجد حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ مکہ ہے۔ باقی کیا ہے؟ مکہ۔ باقی مکہ اور مطاف کی جگہ مسجد حرام جو ہے یہ بکہ ہے۔ قرآن نے یہ فرق ظاہر کیا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ مکہ کو مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اونٹ کا بچہ جس وقت بہت زیادہ پیاسا ہو نا، پیاسا اور بھوکا ہو، تو وہ اونٹنی کے تھنوں سے دودھ کو ایسے نچوڑتا ہے کہ ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ مکہ الفصیل الضرع، اونٹنی کے تھنوں سے وہ دودھ کو ایسے نچوڑ دیتا ہے اور ایسے چاٹ لیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی رہتا نہیں۔ اسی طرح مکہ میں جا کے آدمی گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اسی طرح گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات، سبحان اللہ۔ کیوں اہل مکہ کو اہل مکہ کہا جاتا تھا؟ کہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی بھی کوئی نہیں تھا، ایسی یہ جگہ تھی، لیکن اللہ کریم نے پھر یجبا الیہ من کل الثمرات، اللہ کریم نے دنیا کے پھل اور پانی اعلیٰ سب سے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ تیسری چیز کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رحمت کو لینا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کو لینا چاہتا ہے، تو فرمایا ایسے ہی آدمی گناہوں سے خالی ہو جاتا ہے جیسے اونٹنی کے تھن دودھ سے خالی ہو جاتے ہیں، اسی طرح بندے کا وجود گناہوں سے اسی طرح خالی ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے آ کے بکہ اس وجہ سے اور مکہ اس وجہ سے آ کے بیت اللہ شریف کے علاقے کو کہا جاتا ہے۔ اب جس وقت یہ سارا معاملات ہوا تو قرآن نے اینڈ پہ خلاصہ کیا نکالا ہے؟ ابراہیم پیغمبر کے بارے میں بھی ابراہیم پیغمبر نے بنیادیں اٹھائیں۔ اللہ کریم نے یہاں پہ فرمایا کہ میرا پیغمبر جو پہلا گھر ہے نا، وہ لوگوں کے لیے ہم نے اس میں ایک نشانی ابراہیم پیغمبر کی بھی ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، سبحان اللہ۔ اس میں میری بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ایک جگہ ایک نشانی وہاں پہ مقام ابراہیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سا مقام ابراہیم؟ او ابراہیم پیغمبر کے پاؤں کے نشان اسی پتھر کے اوپر ہیں جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ بالکل بیت اللہ کے ساتھ لگا تھا، پھر جس وقت رش ہونے لگا تو اس مقام کو پیچھے ہٹایا گیا ہے، ورنہ یہ پہلے بیت اللہ کے بالکل ساتھ ہی تھا، ملتزم والی جگہ کے قریب۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا حضرت عمر ساتھ ہیں، اللہ نے یہاں پہ فرمایا فیہ مقام ابراہیم، وہاں پہ مقام ابراہیم ہے۔ حضرت عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، طواف کر کے فارغ ہوئے، حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ھذا ہوا مقام ابراہیم، اللہ کے پیغمبر یہ مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا ہاں۔
تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ مشورہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر افلا نتخذ من مقام ابراہیم مصلی، اللہ کے نبی کیا یہ جو مقام ابراہیم ہے کیا یہاں پہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ اب یہ کلمات حضرت عمر نے کہے، اللہ نے دوسرا حکم اوپر سے نازل کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرا پیغمبر ابراہیم نے جہاں پہ مقام جو ہے اسی کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں پہ جو ہے نماز پڑھاتے تھے۔ ٹائم ہو چکا ہے، آخری بات، اب قرآن نے یہاں پہ کہا، پہلے سپارے میں بھی آیا اور سورۃ آل عمران میں بھی جو میں نے آیات تلاوت کی، دونوں جگہ پہ آتا ہے مقام ابراہیم مصلی، دوسری جگہ مقام پہ آیا واتخذوا من مقام ابراہیم، دوسرے مقام پہ آئے فیہ آیات بینات، فیہ مقام ابراہیم، دو جگہ پہ لفظ آیا ہے مقام، کیا آیا ہے؟ مقام، مقام، میم کے اوپر زبر۔ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے یا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، وہاں پہ مقام میم کے اوپر پیش اور یہاں پہ مقام میم کے اوپر زبر، یہ کیا فرق ہے اس میں؟ جو اصل سمجھنے والی جو بات ہے، ان دونوں میں مقام ہو تو کیا ہوتا ہے، مقام ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ہو مقام وہاں پہ رہائش ٹھہرنا ہوتا ہے، جہاں پہ ہو مقام وہاں پہ صرف عبادت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہاں پہ صرف عبادت کے لیے کھڑا۔ اللہ کا قیام کا معنی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، فرمایا میرا پیغمبر معنی قرآن نے اندر سے کیا سمجھایا کہ میرا ابراہیم یہاں پہ ٹھہرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تھا، جب میں خدا کی عبادت کرنی ہوتی تھی تو یہ میرے ابراہیم کا مقام ہے۔ قیام ہوتا ہے عبادت کے لیے جس سے مقام ہے، اور مقام ہوتا ہے رہائش کے لیے، سکن کے لیے، ٹھہرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے معنی کیا سمجھایا ہے، فرمایا عبادت میرا نبی وہاں پہ کر جہاں پہ میرا ابراہیم کرتا آیا ہے۔ یہ قرآن مقدس نے ایک باریک فرق اپنی کتاب میں ذکر کر دیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ چیز باعث واخر دعوانا